بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں تو نیند آپ سے روٹھ جاتی ہے۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے اور گناہگار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے اور امید کو صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور اگر انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے تو باہر کتنا ہی سکون کیوں نہ ہو، آپ پھر بھی بے سکون ہی رہیں گے۔ انسان اپنے اخلاق اور رویے سے عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ کوا کتنا ہی اونچا کیوں نہ اڑ لے، وہ کبھی آقا نہیں بن سکتا۔ ہمت ہارنا ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے، لہٰذا اپنی ہمت ہمیشہ برقرار رکھیں۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ جب انسان اپنے نفس اور خواہش کا غلام بن جائے تو وہ کسی جانور سے کم نہیں ہوتا۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی کو نہیں سناتا ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو تو ضرور ملتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور ان کو سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا۔ اگر نیت بری ہو تو عمل بھی نیک نہیں رہتا ہے۔ اگر صرف عبادت سے انسان اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ اگر اللہ کن کہہ دے تو صرف ایک ہی بیج سے ہزاروں درخت اگ جائیں گے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، اسے روز اپنی مرضی سے جیو۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگ جائے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کا شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ صحت یابی حاصل کر لیں۔ لوگ پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتے ہیں۔ دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کی تجوری بھر بھی جائے لیکن نیت پھر بھی نہیں بھرتی ہے۔ جو لوگ عبادت میں بھی امیروں اور غریبوں کا فرق نہیں بھولتے، ان کی عبادت میں کوئی بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کا اصل کردار نشے کی حالت میں سامنے آتا ہے۔
صرف دو لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ بن بلائے مہمان کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے کہ رشتے کسے کہتے ہیں۔ بات بتانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ جو شخص عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ شیر ایک خونخوار اور طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہو تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اگر کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہوتا تو ہر ایک صرف اپنی آمدنی پر گزارا کر رہا ہوتا۔ دنیا میں صرف 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ آپ سے نفرت کرنے والے انسان کی 7 اہم نشانیاں۔ نمبر 1، وہ کبھی بھی آپ کی تعریف نہیں کرے گا بلکہ ہر بات میں خامی تلاش کرے گا۔ نمبر 2، آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کے خلاف دوسروں سے منفی باتیں کرے گا۔ نمبر 3، جب بھی آپ کچھ اچھا کریں گے وہ خوش ہونے کے بجائے آپ سے حسد کرے گا۔ نمبر 4، وہ ایسے الفاظ یا رویے اختیار کرے گا کہ جن سے آپ کو لگے کہ آپ اچھے نہیں ہیں۔ نمبر 5، آپ پر جھوٹے الزامات لگا کر آپ کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ نمبر 6، وہ آپ سے کم بات کرے گا اور ملنے سے گریز کرے گا۔ نمبر 7، جب آپ خوش ہوں گے وہ کبھی شریک نہیں ہوگا یا آپ کی خوشی کو اہمیت نہیں دے گا۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اسے شیطان سے دور کر دیا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ ہمیں مشکل حالات تب تک مذاق لگتے ہیں جب تک وہ کسی اور پر گزر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک جیسی عبادت کرنے سے ایک جیسا نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز ہم سے چھین لی جائے ہمیں اسے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ فراموش کرنے والے یعنی کہ بھولنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ کسی کے برا کہنے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کی اچھا کہہ دینے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ
خوبصورت ہوتے ہیں۔ بیوقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ صرف خاموشی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ انسان خاموش رہے تو بے بسی، لیکن انسانیت خاموش رہے تو بے حسی۔ برا وقت ہمیشہ آپ کو آپ کے بہترین دوست دکھاتا ہے۔ بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ انتہائی شرمیلے اور خاموش مزاج ہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی نے اس کا بھروسہ نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ ایک منفی بات سننے سے کم از کم 5 مثبت باتوں پر اثر ہوتا ہے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ بھوکا اور ننگا مزدور جب جبر و ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اس کی ٹھوکر کی زد میں ہوتے ہیں۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ اگر معاشرے میں خود عزت سے رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی بھی عزت کرو اور کبھی کسی کی بھی برائی نہ بیان کرو۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت بہت طاقت رکھتی ہے۔ بات سیرت کی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی تو دیکھنے میں پانی جیسا نظر آتا ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی تو زبان اتنی ہی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ ہزار تعلق، ہزار رشتے، مگر اللہ کے سوا کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھی بھیڑ نہیں ہوتی۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے، مگر بزرگوں نے کہا ہے کہ فطرت نہیں بدلتی۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود کو مارنا نہیں ہوتا، بلکہ خواہشوں کو مارنا ہوتا ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، جو کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خزانے کی طرح ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ زمین میں گاڑ دیں۔ ان لوگوں کو وضاحت دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ اس محفل میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں جہاں اپنی بات کی بار بار وضاحت دینی پڑے، جہاں خود کو
لفظوں میں سمجھنا پڑے۔ ہر وقت دستیاب شخص اور راہ میں پڑے پتھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں ہمیشہ لوگوں کی ٹھوکر میں رہتے ہیں۔ اکیلے رہنے کا مطلب تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن معاشرے سے متاثر یا آلودہ نہیں ہے۔ بغیر غرور کیے اپنی ذات پر بھروسہ کرو اور بغیر ڈرے لوگوں کو عزت دیا کرو۔ جہاں پر تعلق برقرار رکھنا ہو وہاں الفاظوں پر غور کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے، آپ ہی کے سامنے آئیں گے۔ الفاظ وہاں کوئی فقط نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے اور احمق یعنی کہ بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پیچھا چھڑوانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ثبوت کبھی کسی بے وقوف کو راضی نہیں کر سکا۔ خاموشی اختیار کر لینا، خاموش رہ لینا، لیکن شکوہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک سے زیادہ بار دہرائی جانے والی غلطی ایک انتخاب ہے، یعنی کہ خود کی گئی ہے۔ زبان بری نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال برا بنا دیتا ہے۔ جو لوگ اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع ہی سے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ ایسے انسان پر کبھی بھی یقین نہ کریں جو صرف اپنی ذات تک پابند ہو اور صرف اپنے بارے میں ہی بات کریں۔ دوسروں کی مصیبت میں وہی کام آتا ہے جو کہ خود بھی مصیبت میں گرفتار رہ چکا ہو۔ زندگی اتنی بھی تلخ اور سنجیدہ نہیں ہوتی جتنا یہ دماغ زیادہ سوچنے کی وجہ سے اس زندگی کو تلخ کڑوا بنا دیتا ہے۔ کچھ درد ہمیں مضبوط بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کچھ خوشیاں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی برباد ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگیاں خراب کر رکھی ہیں۔ جو چیز آپ کے راستے میں رکھاؤ کی طرح نظر آتی ہے، دراصل وہ ایک تحفہ ہے جس کا مقصد آپ کو ایک مختلف سمت میں لے جانا ہوتا ہے۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ اپنی مشکلات اور درد کو ہمیشہ اپنے تک محدود رکھنا چاہیے، کیونکہ دوسروں تک پہنچتے ہی وہ تماشا بن جایا کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ ایسے شخص کو کبھی بھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل یعنی کہ آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دے۔ ایسے لوگ مستقل خاموشی کے حقدار ہوتے ہیں۔
اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکلات سے لڑنا پڑے گا۔ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ پہاڑ سے گر جانا کسی کی نظروں سے گر جانے سے بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل حق اسٹوریز کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی ہر وقت خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔